کھانا پوری کے لیے جہنم میں داخل کر دیں گے ہمارے بد اعمال ہوئے اگر، اس کے بعد ہمیں فوراً نکال لیا جائے گا، 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، یہ بس یہ 10 تک کا معاملہ ہوگا۔ معدودات جو ہے وہ جمع قلت کا یہ وزن ہے، اور یہ 10 سے کم پر ہوتا ہے۔ اتنے دنوں پر تو ہمارا ہو سکتا ہے، باقی اس کے علاوہ نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب یہ عقیدہ کسی کے دل میں بیٹھ جائے تو پھر اسے حلال حرام کی تمیز کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہیں مفاد اگر اس کا ہے، چاہے وہ حرام میں ہے، وہ تو مفاد کو ترجیح دے گا اور حرام کا ارتکاب کرے گا۔ خامخواہ کوئی فرض جو ہے وہ اس کو ادا کرے اور اس میں تکلیفیں اٹھائے، مصائب جھیلے، بھوک برداشت کرے، مصیبت جو ہے اس کو برداشت کرے، کیوں؟ کاہے کے لیے؟ اصل شے جو ہے انسان کو سیدھا رکھنے والی شے وہ ہے آخرت پر یقین اور ایمان کی بات۔ اگر آخرت کا یقین اور ایمان نہیں ہے تو بقیہ دونوں ایمانیات جو ہیں، ایمان باللہ جو ہے یہ بھی ذات و صفات کی ایک بحث بن کر رہ جائے گا۔ جس طرح علامہ اقبال نے کہا ہے کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام، وہ پھر مسئلہ علم کلام بن جائے گا، ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات۔ اب یہ بحثیں ہوں گی، بس اور کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایمان بالرسالت کا مطلب کیا ہوگا؟ عشق رسول، عشق رسول، رسول کی تعریف میں وضع میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دو، رسول کو اللہ سے جا ملاؤ، اللہ سے بھی اونچا کر دو، لیکن یہ کہ عمل نظر نہیں آئے گا آپ کو، اتباع رسول نظر نہیں آئے گا جب تک کہ آخرت کا یقین نہ ہو۔ اصل شے جو فیصلہ کن ہے انسان کے عملی رویے اور روش کے معاملے میں، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ ہے ایمان بالآخرہ۔ اگر یقین ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، جزا و سزا ہے، دوزخ اور جنت جو ہیں وہ حقائق ہیں، جیسے کہ وہ حضور کی جو رات کی ایک دعا ہوتی تھی تہجد کی دعاؤں میں سے، انت الحق ووعدک الحق وقولک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعۃ حق ومحمد حق والنبیون حق والقرآن حق۔ اگر ان کی چیزوں ان حقائق پر اگر ایمان ہے، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ بعث بعد الموت، جزا و سزا، حساب کتاب، جنت اور دوزخ، ان پر ایمان لازم ہے۔ جب کسی بھی بحث کسی بھی طریقے سے اگر یہ گرفت جو ہے ڈھیلی پڑ جائے، وہ چاہے شفاعت باطلہ کا تصور ہو، ہاں ہے تو صحیح، ریزریکشن بھی ہے، دوبارہ جی اٹھیں گے، لیکن ہمارے جو ہے وہ موجود ہیں سفارش کرنے والے اور ان کا زور چلتا ہے، ان کی بات اللہ نہیں ٹال سکے گا، لہذا وہ تو ہمارے لیے کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے۔ تو شفاعت باطلہ کا تصور آ جائے یا کوئی اور تصور موجود ہو، خود اپنے بارے میں احساس ہو، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، بڑے چہیتے ہیں، اس سے بھی یہ باطل ہو جائے گا۔ اب آپ غور کیجئے، بعین ہی یہ شے مسلمانوں میں آ چکی ہے، اور اس میں ذرا باریک سا فرق ہے، اس فرق کو اگر ملحوظ نہ رکھا جائے تو بہت بڑی گمراہی ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ یہ عقیدہ صحیح ہے کہ جس شخص کے دل میں ایمان ہوگا، دل میں ایمان، چاہے وہ کمزور ہو، اگر کمزور ایمان ہے تو ظاہر بات ہے کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ کچھ اچھے کام بھی کرے گا، برے بھی کرے گا۔ وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، یہ سورہ توبہ کے اندر ہے۔ تو اس کے مخلوط اعمال ہوں گے، اچھے بھی برے بھی، اس لیے کہ ایمان کمزور ہے۔ اس حساب سے تو یقین یہ ہوگا کہ پھر قیامت کے دن حساب کتاب ایسے لوگوں کا ہو جائے گا جن کے دل میں ایمان ہے، جن کے دل میں ایمان ہے، ان کے معاملات جو ہیں اعمال تولے جائیں گے۔ جن کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے ان کے کسی اعمال کے تولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن جن کے دل میں ایمان ہے ان کے اعمال تولے جائیں گے۔ اگر اعمال برے، سیئات جو ہیں وہ زیادہ بھاری ہیں تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن اپنے اعمال بد کے بقدر سزا پانے کے بعد وہ جنت سے نکال لیے جائیں گے جہنم سے، اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ عقیدہ تو ہے صحیح، لیکن یہاں مغالطہ کس بات سے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہر مسلمان صاحب ایمان ہے۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ مسلمان ہونا شے دیگر ہے اور صاحب ایمان ہونا بالکل دوسری شے ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ قرآن مجید میں اگر وہ آیت نہ ہوتی سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 تو شاید میری یہ بات لوگوں کے لیے ناقابل قبول ہوتی آخری درجے میں، لیکن وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 موجود ہے، جس میں کہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایسی شکل ممکن ہے کہ ایک شخص مسلمان ہو، منافق بھی نہ ہو لیکن مومن بھی نہ ہو۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ایمان دل میں داخل نہیں ہوا،
لیکن تمہارا اسلام قبول ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ گویا کہ یہ بھی ایک حیثیت ہے کہ دل میں نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے لیکن عمل میں اسلام ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو در حقیقت ہم اس وقت دنیا کے اندر، پھر میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جو میں نے پچھلے اتوار کو بھی استعمال کیا بار بار، کہ 99.9 ریکرنٹ مسلمان جو ہے اس وقت پرسنٹ، وہ اس کیٹیگری سے متعلق ہے کہ دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ روایات ہیں، اپنی اسلاف کی روایات ہیں، اپنے جو آباء و اجداد سے جو چیزیں سیکھی ہیں اس کے مطابق ایک کلچر ہے، ہماری ایک تہذیب ہے، اس تہذیب کے کچھ اجزاء ہیں، اس کے اعتبار سے وہ مذہب کی پیروی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا معاملہ بہرحال منافق وہ نہیں ہے۔ منافق صرف وہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں جو کسی دین کی احیائی تحریک سے وابستہ ہو جائے، جد و جہد کرے، محنت کرے، پھر کسی امتحان کے موقع پر پسپائی اختیار کر لے یا سم و طاعت کی گرانی کی وجہ سے پسپائی اختیار کر لے، وہ منافق ہوگا۔ عام مسلمان منافق نہیں ہے، وہ ہے اس کیٹیگری میں آئیں گے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ان کا معاملہ یہ ہے۔ لیکن ہم نے یہ سمجھ لیا جو مسلمان ہے وہ یقیناً نکل آئے گا، یہ بات صحیح نہیں۔ ہر مسلمان کا صاحب ایمان ہونا لازم نہیں ہے۔ ہاں ایمان اگر ہوگا، قلبی ایمان، دلی یقین والا ایمان، تو چاہے وہ تھوڑا بھی ہو، لیکن اس پر بھی یہ کہ یہ نتیجہ مترتب ہو جائے گا کہ وہ اگر اعمال بد اس کے زیادہ ہیں تو ان کے بقدر سزا پا کر وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ تو ان دونوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہی جو میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ حق کا راستہ جو ہے، چاہے وہ عقائد کی بات ہو، چاہے وہ اعمال کی بات ہو، کردار کی بات ہو، کریکٹر کی بات ہو، یہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں پل صراط کو کہ وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک راستہ ہوگا جس پر سے گزرنا ہوگا، بالکل اس طرح دنیا میں بھی، عقائد میں بھی، نظریات میں بھی، افکار میں بھی، خیالات میں بھی، اپنے رویے میں بھی، ہر وقت انسان جو ہے اس طرح ہوتا ہے کہ ذرا ادھر ہوا تو گویا کہ کھائی ہے، اور ذرا ادھر ہوا تو پھر کوئی اور تباہی ہے۔ بیچ میں چلنا جو ہے درمیان میں اہدنا الصراط المستقیم، اس کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے کہ ہر رکعت میں ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمارا کوئی قدم بھی دائیں بائیں نہ ہو جائے، ادھر یا ادھر نہ ہو جائے، کوئی افراط و تفریط میں ہم مبتلا نہ ہو جائے۔ تو یہ افراط و تفریط ہے اس معاملے کے اندر۔ لوگ بات سمجھتے ہیں کہ نہیں، سرے سے یہ بات ہی غلط ہے، جہنم میں داخل ہونے کے بعد نکلنے کا کوئی سوال ہی نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جہنم میں داخلے کے بعد ان لوگوں کا نکلنے کا معاملہ متفق علیہ ہے امت کے اندر، جن کے دلوں میں ایمان تھا لیکن ایمان اتنا کمزور تھا کہ اعمال پر اس کے پورے اثرات مترتب نہیں ہوئے، نتیجتاً برائیوں کا کھاتا زیادہ بڑھ گیا بھلائیوں سے۔ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، وہ اپنے جرائم کے بقدر سزا پائیں گے، پھر نکلیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ لیکن یہ سب مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ ان مسلمانوں کا معاملہ ہوگا کہ جن کے دلوں میں ایمان موجود ہے۔ اور یہ معاملہ ہم دنیا میں تو فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کسی کے بارے میں، کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ پیش آنا ہے، وہ جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور، وہ تو جو کچھ لوگوں کے سینوں کے اندر ہے اس سے واقف ہے۔ تو فرمایا یہ جو ان کے اندر، ان کے عمل کے اندر جو یہ گراوٹ پیدا ہوئی ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے اور یہ اس سے اعراض کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے، من گھڑت خیال جو ہے اپنے دل میں بٹھا لیا ہے کہ ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور دھوکے میں ڈال دیا ہے انہیں ان کے دین کے معاملے میں اس شے نے جو انہوں نے خود گھڑی ہے۔ یہ بھی عام طور پر اجتماعی زندگی کے اندر بڑے بڑے اس کے مظاہر سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک آدمی ایک جھوٹ بولتا ہے مصلحتاً، وہ جھوٹ بولتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ وہ واقعی اس پہ یقین کرنے لگتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، حالانکہ آغاز میں اس نے اسے گھڑا تھا، جھوٹ بولا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن ایک مصلحت ہے، اس مصلحت کی وجہ سے میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ لیکن پھر بولتے 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 اس جھوٹ کی تکرار کرتے کرتے وہ خود بھی اس مغالطے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ بات سچ ہے۔ تو غرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، یہ عقیدہ انہوں نے گھڑ لیا تھا، یہ ان کا افطرا تھا، یہ ان کی من گھڑت بات تھی، لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ ان کے اعصاب پر اس طرح مسلط ہو گئی ہے کہ اس نے انہیں دین کے معاملے میں سخت دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ،
اب یہ جو ہے سوالیہ نشان، کیفا، کیا ہوگا اس دن،